بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آر ڈی سٹوریز میں خوش آمدید۔ ایک ایسا دیو کا مشق جسے دیکھ کر 80,000 کا لشکر سہم گیا۔ تاریخ کا وہ قدور سپاہی جس کا سامنا کرنے کی جرت بڑے بڑے سورما میں نہ تھی، لیکن ایک غریب چرواہے نے اسے ایک بار میں کیسے پچھاڑ دیا۔ وہ چرواہا کون تھا اور اس دیو کا خاتمہ کیسے ہوا؟ یہ اب سے کوئی 3,000 سال قبل کی بات ہے۔ مصر و فلسطین کے درمیان بحیرہ روم پر عمالقہ آباد تھے۔ یہ بڑی بہادر اور جنگجو قوم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل اس قوم کا حال حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات میں گزر چکا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس قوم میں ایک ظالم جابر حکمران گزرا ہے جس کا نام جالوت تھا۔ وہ جسمانی طور پر نہایت طاقتور تھا۔ اسی نے قوم یہود کو دعوت مبازرت دی تھی۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے اپنا قیدی بنا لیا تھا اور ان کی زمینوں پر بھی اپنا ناجائز قبضہ جما لیا تھا، اور ان کے نامی گرامی سرداروں کو یرغمال بنا کر لے گیا تھا اور انہیں اپنی قید میں ڈال دیا تھا، جبکہ بقیہ بچی کچی قوم پر مظالم جاری رکھے اور ان پر خراج مقرر کیا۔ حضرت شمیول کے دور نبوت میں بھی عمالقہ کی بربریت اور ظالمانہ کاروائیاں جاری رہی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل قوم یہود ان سے عاجز آ گئے اور اپنے نبی حضرت شمیول سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور جہاد کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی اذیتوں کا قلعہ کما کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لاوی بن یعقوب کے خاندان کا امتیاز تھا۔ قوم کے اس مطالبے پر حضرت شمیول نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ حق تعالیٰ نے انہیں مطلع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی درخواست منظور ہوئی اور ہم نے طالوت کو جو علمی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تم میں نمایاں ہے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو منہ بنانے لگے اور ناگواری سے کہنے لگے، یہ غریب شخص ہے، اس کے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہے، یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اور اصل میں بادشاہت کے لائق تو ہم ہی ہیں، بس ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجئے۔ حضرت شمیول نے کہا، بادشاہت کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ تقوی پرہیزگاری ہے، بس میرے اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ شمیول کی قوم کے لوگوں نے اس بات کو سن کر کہا، آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اس نسل سے کوئی تاجدار بادشاہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ان میں کوئی نبی گزرا ہے۔ شمیول نے جواب دیا، اس بات کو تم زیادہ جانتے ہو یا تمہارا خدا؟ کیا یہ بات تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے جس وقت اس کو تمہاری طرف بھیجا تھا تو وہ اس کے نسب سے آگاہ تھا؟ قوم یہود بڑی ضدی اور ہٹ درم کے طور پر سامنے آئی۔ اس قوم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھی اپنی ہٹ درمیوں اور نافرمانیوں کی بنا پر عاجز کر دیا تھا، اور ان دونوں برادران کے بعد بھی جتنے انبیاء کرام بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے سب کی نافرمانی کی۔ قوم یہود نے کہا، اگر طالوت اللہ کی طرف سے بنائے گئے بادشاہ ہیں تو کوئی نشانی یا معجزہ پیش کریں۔ حضرت شمیول نے فرمایا، طالوت کے بادشاہ بننے کی نشانی یہ ہوگی، متبرک صندوق تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد فرشتے وہ صندوق لے کر بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، جس سے لوگوں کو اس کی بادشاہت اور شمیول کی نبوت کا یقین ہو گیا۔ حضرت شمیول کی تسلی سے قوم یہود کو کچھ اطمینان ہوا اور وہ طالوت کی قیادت میں جالوت سے جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ طالوت کے ساتھ 80,000 کا لشکر کا قافلہ تھا۔ جب طالوت لشکر کو لے کر نکلا تو طالوت نے کہا، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے
بس تم اس کا پانی نہ پینا، اگر کسی کو زیادہ پیاس ہے تو وہ صرف 1 چلو پانی پیے۔ سوائے چند لوگوں کے سب نے پانی پیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ پانی نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی۔ جب یہ لشکر نہر پار کر گیا تو طالوت اور اسرائیل کے لوگ جمع ہو کر ایلا کی وادی میں خیمہ زن ہوئے، جبکہ جالوت، جس کا توریت میں جولیت نام ہے، دونوں افواج آمنے سامنے پہاڑوں پر تعینات تھی۔ درمیان میں وادی تھی۔ توریت کی ایک روایت کے مطابق جالوت پہلوان تھا۔ اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا۔ اس کے سر پر پیتل کی ٹوپی اور پیتل ہی کی زرہ تھی، جس کا وزن 5000 مسکال تھا۔ اس کی ٹانگوں پر پیتل ہی کے 2 ساک پوش تھے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی۔ بالا ایسا تھا جیسے جلاہے کا شتیر، جس کا وزن 600 مسکال تھا، جو لوہے کا تھا۔ جالوت کے لشکر کو دیکھ کر قوم یہود سہم گئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، آج تو ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان کی پستی دیکھ کر ان 313 خدا پرستوں نے کہا، بعض اوقات بڑی جماعتیں چھوٹی جماعتوں پر غلبہ کی قدرت نہیں رکھتی۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کرا دیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا، میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور آدھی سلطنت بھی عطا کروں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب جہاد کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر بولا، اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا، اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر تیسرے پتھر نے پکارا، اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کہ جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جولے میں رکھ لیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب آپ کی نظر جالوت پر پڑی تو آپ نے تینوں پتھروں کو اپنی گوپن میں رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جلوتیوں کو لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہونے پر اس کا لشکر باغ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمویل کی وفات ہو گئی، حق تعالی شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی